اللہ 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 اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک ایسا مہلک عمل ہے جو انسان کو تباہ نہیں کرتا خالی، بلکہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ جادو کے برہم ہونے میں دنیا میں کسی کو اشکال نہیں ہے، لیکن ہر چیز جادو نہیں ہوتی اور ہر بیماری جادو نہیں ہوتی۔ انسان کو کیسے پتا چلے کہ مجھ میں جادو ہے یا ایک عام بیماری ہے میرے ساتھ؟ اکثر لوگ وہم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور وہ ہر چیز کو بیماری سمجھتے ہیں یا جادو سمجھتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ فوراً بتلاتے ہیں کہ آپ کے فلاں عزیز نے، رشتہ دار نے، آپ کی فلاں خاتون نے آپ پر سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ جکڑے گئے۔ اب بندہ اتنا مضبوط ذہن بنا لیتا ہے کہ اس سے نفرت بھی کرتا ہے، بعض اوقات ان کے لیے غلط جو ہے عملاً طور پہ کوئی کارروائی بھی کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کا بتلانے والا کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے، یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو نہیں بتا سکتا 100% وثوق کے ساتھ کہ آپ پہ جادو فلاں نے کیا ہے، کیونکہ عملیات ایک علاج کا طریقہ ہے، غیب کی خبریں بتانے کا یہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ آپ اب میرے پاس آئے ہیں علاج کرانے کے لیے، تو آپ کے ذہن یہ بن چکا ہے کہ میں ہر تقدیر آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کا مستقبل سارا آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ عقیدہ شرک ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، علاج میں آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے غیب کی خبریں بتائے گا۔ آپ کسی بھی حکیم کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، غیب کی خبروں کا آپ کو یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ شرک نہیں ہے۔ جب آپ کا عقیدے میں شرک آ جائے گا، بتانے والا بھی شرک والے جملے کہے گا اور پوچھنے والا بھی شرکیہ باتیں پوچھے گا، تو دونوں عقیدے کے لحاظ سے اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ اب جادو کی علامات کچھ ہوتی ہیں جو عام بندے کو خود بھی محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر 90% لوگ جادو کا شکار نہیں ہوتے، لیکن ان کے ذہن یہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو چکا ہے۔ سر میں درد بھی ہوگا تو کہیں گے میرے سر میں درد ہے، جادو ہے، میرا جو ہے فلاں کام رک چکا ہے، وہ جادو ہے، رشتوں میں بندش آ چکی ہے، جادو ہے، صحت گر رہی ہے، جادو ہے۔ کیونکہ عامل ٹھک جادو بتاتے ہیں۔ آپ بیٹھیں گے جا کر تو ابھی آپ آدھی بات بھی کریں گے تو وہ کہیں گے جی جادو ہے آپ کے۔ ہر مرد عورت کا ذہن ایک دم مانتا ہے کہ ہاں مجھ پہ جادو ہے، کیونکہ میری بہو میرے ساتھ ہمیشہ خلاف رہتی ہے، بہو کہتی ہے ساس میرے خلاف رہتی ہے، بھائی بھائی کے خلاف رہتا ہے، خاندان برادری میں ایک دوسرے کے خلاف انسان چلتا ہے، فوراً ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں جادو ہمارے ملک میں بندوں میں خاص طور پہ 90% نہیں ہوتا، وہم ہمارا ہوتا ہے۔ جادو اتنا بھی نہیں ہے کہ جس کا نام لکھو، تعویذ بناؤ، لپیٹو، قبر میں رکھ دو، بندہ ماری جائے گا تو وہ لوگوں کی لاشیں گرنی شروع ہو جائیں گی۔ اتنا بھی نہیں ہے یہ، زیادہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، دیگر چیزیں نہ کرنا، جس کی وجہ سے ہم جنات کا شکار ہیں۔ جنات کا شکار زیادہ لوگ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ میری اس میں پوری ریسرچ ہے، باتھ روم کی دعا نہیں پڑی، کھانے کی دعا نہیں پڑی، تو آپ کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ بھی جنات کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ باتھ روم میں دعا نہیں پڑھ رہے، جنات۔ ہمارے ہاں 90% بیماریاں مردوں عورتوں کو، بندشیں، رکاوٹیں، امراض جناتی ہیں، وہ الگ ہے ہمارا ٹاپک۔ جادو کی علامات کیا ہے؟ اب جادو کی علامات سب سے بڑی یہ ہے کہ جب آپ پہ جادو ہوگا تو آپ کا سر جکڑا جائے گا،
آپ کو بھاری بھاری رہے گا، بھول جائیں گے چیزیں. آپ کہیں گے میں نے صبح کیا کھایا پتا ہے، یہ بھی آپ کو بھول جائے گا. کل کیا بات ہوئی تھی وہ بھی بھول جائیں گے، کل کہاں گیا تھا یہ بھی بھول جائیں گے. بھولنے کی آپ کو بیماری شدید ہو جائے گی، معدہ آپ کا جکڑا جائے گا، ہضم ہی نہیں ہوگا، ہاضمہ خراب. اب آپ کو فرحت نہیں ہوگی، نشاط کی کیفیت نہیں ہوگی. کہ انسان ہوتا ہے نا کوئی خوشی سن کے خوش ہو جاتا ہے، عید کا دن آیا تو خوش ہو گیا. نہیں، عید کا دن بھی اس کے لیے غمگینی میں گزرے گا. اپنا اندر کی کیفیت اس کی غمگین سی ہوگی. اب جسم اس کا اندر سے لاغر ہوتا رہے گا اور اس کو ہر وقت جو ہے بے چینی، غصہ، چڑچڑاپن مسلط ہو جائے گا. اب بندے کے جسم میں جب یہ چیزیں خود اس کو محسوس ہونی شروع ہو جائیں، ایک تو بیماری ہے آپ علاج کروائیں. ایک بیماری ہوگی آپ کے کندھے میں درد ہے، آپ اس کا علاج کرائیں گے ٹھیک ہو جائے گا. گردے کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آنکھوں کا مسئلہ ہے. لیکن یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ دماغ کا علاج بھی کرا لیں، سر کا چیک اپ بھی کروا لیں، آپ معدے کو جتنا مرضی چیزیں ٹھنڈی کھانی شروع کر دیں، لیکن آپ کو یہ کیفیات برقرار رہیں. یہ جادو کی علامات ہیں. جب انسان کو خود ہی محسوس ہو جائے کہ مجھ میں یہ جادو کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اب مجھ میں جادو کی کیفیت بڑھ رہی ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، بہترین طریقہ کہ آپ قرآن پاک کے 4 کل کو 40 بار پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور دم والا وہی پانی تھوڑا سا بالٹی میں ڈال کے مزید پانی اضافہ کر کے آپ نہا لیں. آپ تیل پہ بھی دم کر کے اپنے سر کی وہی مالش کر لیں. آپ کے اندر سے ہی جادو کی کیفیت نکلتی جائے گی. آپ کا جسم کے اندر سے جو خون میں شامل ہیں اثرات وہ اس پانی سے نکلیں گے. ایک آیت ہے قرآن پاک کی، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. یہ آیت کریمہ آپ پانی پہ دم کریں اور روزانہ اس آیت کو 21 بار پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں. اگر آپ پہ جادو اتنا سخت کر دیا جائے کہ جس سے موت یقینی ہو جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ آیت اتنی پر تاثیر ہے، اتنی طاقتور ہے کہ یہ آیت جادو کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے. جادو چاہے دفن ہے، چاہے جلا ہے، چاہے آپ کو پلایا گیا ہے، جادوگر چاہے بار بار جادو کر رہا ہے. اب آپ کو شک پڑ گیا کہ جادوگر مجھ پہ بار بار جادو کر رہا ہے، مجھ پہ تو جادو ہو رہا ہے، تو آپ یہ جملہ چلتے پھرتے پڑھیں، ان اللہ سیبدلہ، ان اللہ سیبدلہ. یہ جملہ اسی آیت کا حصہ ہے. آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. جادوگر اگر آپ پہ وار کرے گا، دوسرا جادو کرے گا، یا کرانے والا دوسرا جادو کرائے گا، وہ جادو اس کا واپس اس پہ پلٹتا رہے گا، الٹا جادوگر کو نقصان پہنچتا رہے گا. یا اس کا جملہ اتنا پر تاثیر ہے، اس کو اس پوری آیت کا دل کہا گیا ہے. آسان جملہ ہے، ان اللہ سیبدلہ. اب آپ سارے اس کو پڑھ لیجیے، ان اللہ سیبدلہ. آسان جملہ ہے. آیت کو آپ پوری کو پڑھیں، پھر اس اگر آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہے کیفیت، آپ اس جملے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک جو ہے وہ جادو کے ہر اثر کو ختم کرتا ہے. لوگوں کا غلط عقیدہ بنا ہوا ہے جادو کا توڑ جادو سے ہوگا، جادو کا توڑ سے جادوگر کر سکتا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے. جادو کا توڑ جادو سے کبھی نہیں ہوتا. جادو یہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، جو نظریے کو یہاں فٹ کرتے ہیں یہ غلط ہے. جادو کا توڑ اگر جادو سے ہو سکتا تو سورہ معوذتین کبھی نازل نہ ہوتی. حضور میں جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، 11 آیتوں میں 11 گرہ کھلوا دی.
تو قرآن سے جادو کا توڑ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز سے بھی آپ جادو کا توڑ کریں گے جادو مزید خراب ہوگا. مرض اندر جسم میں دھس کے جادو بیماری بن جاتا ہے. وہ بندہ جو یہ رہتا ہے کہ جادو کا توڑ جادو سے کرو، جب چلا جاتا ہے کسی غلط آدمی کے پاس، جادوگر کے پاس، عارضی طور پہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ جادو جسم میں کہیں جا کے بیٹھ جاتا ہے. تھوڑے عرصے بعد اس کو لا علاج بیماری بن جاتی ہے. تو اس لیے یہ آیت اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، کم از کم اتنا جملہ ان کو یاد کرائیں. چلتے پھرتے بچے پڑھیں، نظر بھی ختم ہوگی، جادو بھی ختم ہوگا، ہر قسم کا بغض کی نظر بھی ختم ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللہ 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 اللہ.